بچپن میں ریما اور اسد کی کافی دوستی تھی اور ویسے بھی دونوں جانتے تھے کہ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی آپس میں ہی کرنی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ جیسے جیسے دونوں بڑے ہوتے گئے تو ریما تو بے پناہ محبت کرنے لگی، لیکن اسد کے دل سے ریما کی محبت کم ہوتی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اسد کو وہ کچھ کرنے کا موقع نہیں دیتی تھی جو وہ شادی سے پہلے چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اور لڑکیوں میں انٹرسٹ رکھنے لگا۔ دبئی جانے کے بعد شروع میں تو ان کی باتیں ہوتی تھیں، لیکن پھر اسد دبئی کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور ریما کو اگنور کرنے لگا۔ لیکن جب بھی اسد اکیلا محسوس کرتا یا اس کا دل کرتا، وہ ریما کو میسج کال کرتا۔ ریما ہمیشہ جواب دیتی جیسے وہ انتظار میں ہو۔ اسد کو اتنا یقین تھا کہ وہ چاہے جتنا ریما سے دور رہے، ریما کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اس کا پلان بھی یہی تھا کہ ابھی مزے کر لے، ادھر ادھر سے پھر شادی بھی کر لے گا۔ کرن نوٹ کرنے لگی کہ ریما اب ہر وقت، خاص کر آدھی رات تک، دانیال سے بات کرنے لگی ہے۔ پہلے ریما اسد کے آن لائن ہونے نہ ہونے کا انتظار کرتی تھی، لیکن اب دانیال کے ساتھ خود کو مصروف رکھنے لگی تھی۔ ادھر دانیال اب ہر دوسری تیسری رات ریما کو کال پر رومانس کر کے اسے سکون دینے لگا۔ وہ تب تک سکون نہ لیتا جب تک وہ تھک نہ جاتی۔ کرن ویسے تو گہری نیند سوتی تھی، لیکن ایک رات یہ کال پر جب وہ رومانس کر رہے تھے تو کرن کی آنکھ کھل گئی اور وہ ریما کی آوازیں غور سے سننے لگی۔ بس کرو یار، بس کرو، میں تھک گئی ہوں۔ وہ ریما کے پاس آئی اور کمبل ہٹا دیا اور پوچھا کہ ریما کیا کر رہی ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے لائٹ آن کر دی تو ریما کو اوپر سے نیچے تک عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ ریما نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور کال کٹ کر دی اور غصے سے کرن کی طرف دیکھ کر بولی، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم سوئی نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھی، دانیال کو ویٹ کا میسج کیا اور کرن کو دیکھتے ہوئے ایک لمبی سانس لی اور بولی، اٹھ گئی ہو تو چائے بناؤ۔ یہ کہہ کر وہ فریش ہونے کے لیے واش روم چل دی۔ کرن ابھی تک حیرانی سے اس کے حلیے اور حالت کو دیکھ رہی تھی، پھر کچن میں گئی اور چائے بنانے لگی۔ ایک کپ چائے کا ریما کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور ریما کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ خود دانیال سے میسج پر بات کر رہی تھی، پھر دانیال کو بائے کہا اور موبائل سائڈ پر رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، جی میڈم، تم کب اٹھی تھی؟ اور ساتھ میں چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا کر سپ لینے لگی۔ جواباً کرن نے سوال کر دیا کہ میں کب اور کیوں اٹھی یہ ضروری نہیں، لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے یار؟ کیوں تم اس گھٹیا انسان سے بات کرتی ہو جو تمہاری عزت کو مجروح کر رہا ہے؟ کرن کچھ دیر خاموش ہوئی اور پھر بولی، تم جانتی ہو کہ تمہاری شادی اسد بھائی سے ہونی ہے، بلکہ ہو چکی ہوتی اگر ان کو چھٹی ملی ہوتی۔ تم خود بھی اسد بھائی سے پیار کرتی ہو نا؟ پھر میں اسد بھائی کو بتاتی ہوں، وہ خود تمہیں سمجھائیں گے۔ وہ ریما سے موبائل لینے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ریما نے چائے کا کپ ختم کیا اور سکون سے بیڈ کی طرف ٹیک لگا کر کرن کو دیکھتے ہوئے بولی، اٹھاؤ، کرو میسج اور دیکھو کتنے عرصے کے بعد وہ سین کرے گا۔ پھر ایک ہوں سے اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ ایک خاموشی کے بعد بولی، یار میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ دانیال اچھا لڑکا ہے، بلکہ اسد سے زیادہ اچھا ہے۔ اسد کو میری فکر نہیں۔ تم جانتی ہو آخری بار اس نے مجھے خود کب کال کی؟ ہاں ٹھیک ہے، ہم دونوں شروع سے ایک ساتھ رہے، لیکن یار جتنا میں اسے چاہتی ہوں مجھے اس کے اندر اتنی چاہ نظر نہیں آئی۔ وہ جب پاکستان میں تھا تب بھی جب اس کا دل چاہتا وہ بات کرتا، اور جب میں چاہتی تب پھر وہ خاموش ہو گئی اور ایک پل کے بعد پھر بولی، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں، اور اب میں اس کو کال کروں یا میسج تو بس سین کر لینا یا اگنور کر دینا، اور جواب جب دل کرے۔ بس سہارے کے لیے اتنا کہہ دینا کہ ہم نے ویسے بھی شادی کرنی ہے تو ابھی کیا کریں گے بات کر کے۔ تو یار تم بتاؤ میں اپنی فیلنگ کس سے شیئر کروں؟ ریما کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کرن سے نظریں ہٹا کر آنسو چھپانے لگی اور پھر بولی، تمہیں کیا لگتا ہے دانیال مجھے کیوں اچھا لگنے لگا ہے؟ میں کیوں اس سے بات کرتی ہوں؟ کیا مجھے یہ سب چاہیے؟ یار وہ مجھے وقت دیتا ہے، مجھے سنتا ہے، میرا خیال رکھتا ہے۔ کوئی ایسا پل نہیں جب میں نے کہا اور اس نے بات نہ کی ہو۔ کیا وہ مصروف نہیں ہو سکتا؟ اسے میری فکر ہوتی ہے، اور ہر لڑکی یہی چاہتی ہے کہ اسے چاہنے والا اور فکر کرنے والا مرد ملے۔ تم نے اسد کو بتانا ہے تو بتا دو، مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ ویسے بھی دانیال اپنے پیرنٹس سے بہت جلدی بات کرے گا،
وہ خاموش ہو گئی اور کرن نے ایک لمبا سانس لیا اور کچھ سوچنے لگی، پھر بولی، تمہیں لگتا ہے وہ واقعی تمہارے لیے سنجیدہ ہے اور اس کے گھر والے مان جائیں گے اور یہاں تمہارے امی ابو؟ ریما کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر بولی، یار دانیال میرا دوست بن چکا ہے، ہر بات اپنی شیئر کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ ہاں اگر اس کے گھر والے یا ہمارے گھر والے نہ مانیں تو چھوڑ دوں گی، اور اسد کے لیے بھی اسے چھوڑ دوں، بلکہ ایسا قدم ہی نہ اٹھاتی اگر وہ مجھے ذرا بھی سمجھتا۔